اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی عظمت و کبریائی اس وقت تک بیان ہوتی رہے جب تک عید کا یہ سورج طلوع ہوتا رہے اور چمکتا رہے، جب تک خوشی و مسرت لانے والا بادل برستا رہے اور بارش ہوتی رہے، جب تک بجلیاں چمکتی اور کڑکتی رہیں، جب تک عود کی خوشبوئیں مہکتی رہیں، جب تک عود کی ٹہنیاں اور پتیاں تر و تازہ رہیں، جب تک باغات میں لہلہاتے پیڑ پودے موجود رہیں، جب تک ماہ سیام آتا جاتا رہے، اللہ کی عظمت و کبریائی اس وقت تک ہوتی رہے جب تک کسی عاشق کا دل بے تاب و بے قرار رہے، جب تک آنکھیں بہتی رہیں اور آنسو جاری رہے، جب تک زبان سے ذکر الہی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی بیان ہوتی رہے، جب تک اپنے پروردگار کے خوف سے آنکھیں بہتی رہیں اور جب تک زبانیں توحید الہی کے نغمے گاتی رہیں اور اس کا اقرار کرتی رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بار بار احسان کیا، سنتوں پر عمل کے مواقع فراہم کیے، جس نے دین کے قواعد و اصول کو مضبوط اور راسخ بنایا، جس نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے، وہی صاحب قضاء و قدر ہے، وہی صاحب ارادہ ہے۔ وہی صاحب قضاء و قدر ہے، وہی صاحب ارادہ ہے، وہی ہے جس نے عید کے دن محاسن اسلام کی نشانی عیاں کی، جس نے جمادات کو بھی توحید کے دلائل و براہین کی زبان دی، جس نے دین اسلام میں پچھلے شریعتوں کی تمام کمالات جمع کر دیے، جس نے اس مبارک ملک کو چنا اور اس کے محافظوں اور حکمرانوں کا انتخاب کیا، اور ہر مصیبت و آفت سے، ہر مکر و فریب کرنے والے اور ہر سازشی سے اس کی حفاظت کی۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس شخص کی طرح جسے نعمتوں کی بڑھوتری نے حمد و ثنا بیان کرنے پر آمادہ کیا، اور اس شخص کی طرح جس کی انگلیوں کے پوروں نے نعمتوں پر صفحات کے صفحات سیاہ کیے اور بے بہا اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مومن بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ عید مبارک ہو جس کے باغ اور چمن میں آپ سیر و تفریح کا لطف اٹھا رہے ہیں اور اس کے میٹھے چشمے اور آبشار سے سیراب ہو رہے ہیں۔ آپ نے وقت کی فصل بہار سے فیض اٹھایا، آپ نے سال بھر کی فصل سے پھل اور خوب منافع حاصل کیے۔ آپ کے ایام ہمیشہ عید و خوشی کے ایام ہوں، آپ کی خوشیاں مدتوں تک باقی رہیں۔ اللہ اس عید کے فوائد و برکات سے آپ کا دامن بھر دے، عید کی مسرت و سعادت کو آپ کے لیے دو گنا کر دے، اور اس جیسی مزید عیدوں اور خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل نعمتوں اور فراخیوں کے ساتھ زندہ رکھے۔ عید اپنی خوشبو بکھیر رہی ہے، اس کی ابتدائی بوندیں برس رہی ہیں، اس کی آمد سے ہر طرف خوشی و مسرت کا ماحول ہے۔ ریشمی کپڑوں میں زمین لپٹی ہوئی ہے اور باغ میں پھول کھل رہے ہیں، ہاتھ کی کاریگری گھروں میں دکھ رہی ہے، اور عید ہی اس کی وجہ نمائش بنی ہے۔ ہر سمت کلیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کی خوشبو سے ہر سمت معطر ہے۔ عید کا دن کس قدر فضیلتوں والا ہے، اس میں دین اسلام کے شعائر نمایاں ہیں۔ مومن بھائیوں، یہ عید سعید کے قافلوں کے قافلے کثرت میں آسمان سے برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح پاکیزہ مقامات کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج کے خوبصورت دن میں لوگ خوشی و مسرت اور انس و محبت کے جذبات سے ویسے ہی فرحاں و شاداں ہیں جیسے قحط زدہ باغ
بارش کے قطرات سے اور کوئی عاشق اپنے بچھڑے محبوب سے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب عبادت کے اس عظیم موسم کے بعد خوشی کے آنسوؤں سے روحیں سیراب ہوتی ہیں اور دل خوشی اور پاکیزگی کی خوشبو سے معطر ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور ماہ سیام میں عبادت کے چشمے سے ہماری روحوں کے سیر ہو جانے کے بعد اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا خوب نزول ہوتا ہے۔ اسلام میں عید کا دن گرچہ چند گھنٹوں اور ساعتوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے، مگر اس کی خوشیاں بھرے لمحات اور اس کے اثرات تا دیر باقی رہتے ہیں یہ چند لمحات تو جلد گزر جاتے ہیں، مگر قلوب و اذہان میں اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی خوشیوں کے جذبات وہ احساسات دلوں کے ساتھ ایسی چسپاں ہو جاتے ہیں جیسے عطر اور خوشبو ایک عرصے تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ ایک عید کے بعد دوسری عید کا شوق و ذوق دلوں میں انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ چنانچہ دل عید کے لیے یوں مشتاق ہوتا ہے جیسے آفتاب نصف النہار کے وقت سخت دھوپ میں جلنے والا شخص گھنے اور خوبصورت سائے کا مشتاق ہوتا ہے، اور جیسے پیاسا شخص میٹھے اور صاف شفاف پانی کے لیے تڑپتا ہے۔ یقیناً جس طرح یہ دین عظیم توحید، شریعت اور ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے کا نام ہے، بالکل اسی طرح یہ دین دنیاوی معاملات میں رہنمائی کے علاوہ انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اخلاق و آداب کے تعلق سے ہو یا تہذیب و تمدن کے تعلق سے، تعمیر کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے، گویا ہر پہلو پر دین رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین انتہائی جامع، کامل اور متوازن دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر موڑ پر انتہائی خوبصورت انداز میں رہنمائی کرتا ہے، جو کہ کمال دین کی ایک روشن دلیل ہے۔ دین اسلام کوئی گونگی رہبانیت کا لبادہ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے جو صرف عبادت کے پردے میں چھپ جاتی ہے، اور نہ ہی کھوکھلی مادیت کا نام ہے جو صرف مال و دولت کے شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، بلکہ دین اسلام دین حیات ہے جو پوری آب و تاب سے زندگی کے ہر گوشے میں سرایت کر کے حقیقی آگاہی دیتا ہے، اور سیلاب کی طرح ہر نشیب و فراز میں رہنمائی کرتا ہے، اور اسی دین کی بدولت کائنات کو جمال و جلال، اخلاق، تعمیر و ترقی، عطا و بخشش اور اخلاق و آداب میسر آئے ہیں۔ یہ دین ظاہری و باطنی دونوں قسم کی خوبصورتی، باہمی اچھے برتاؤ، دلوں کی شفافیت، چہروں کی رونق و مسکراہٹ، زندگی کی ہر پہلو میں خوش اخلاقی کو شامل ہے۔ یہ دین اس میٹھی نہر کی طرح ہے جس سے مسلمان سیراب ہو کر اس وسیع و عریض کائنات میں تخلیق انسان سے جو اللہ کی مراد ہے اسے پورا کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو زمانے جاہلیت سے ان کے یہاں 2 دن خاص چلے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر دن عطا کر دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ 2 عظیم عبادات کی ادائیگی کے بعد اور عبادت کے 2 بڑے موسموں کے اختتام پر اسلام میں عید مشروع قرار دی گئی ہے تاکہ شارع علیہ السلام روح کی تہذیب و تربیت اور ایمانی سیرابی کے ساتھ ساتھ انسانی نفس کے لیے خوشگوار زندگی کی پرکیف فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کا ایسا حسین امتزاج بنا دے جو شریعت ربانیہ کے کمال کو روشن اور واضح کر دے، جس سے شارع علیہ السلام کا مقصد انسانی نفس کو صرف مادی اور تعبدی مظاہر سے اٹھا کر انسانی کمالات کی بلندیوں تک پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے اس انوکھی انسانی مخلوق کے تقاضوں اور امنگوں کو پورا کرنا ہے۔
جو میں نے کہا آپ نے سنا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب طرح کی تعریفات ہیں۔ اللہ اکبر، 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ وہ ہر زمانے میں اور عید کے دن بھی ہر طرح کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ وہ کامل ترین حمد و ثنا ہے اس ذات کے لیے جس سے فضل و انعام کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کی تکرار بھی۔ شکر و صفا سے اس کی سابقہ نعمتوں پر اور آنے والی جدید نعمتوں پر، اور درود و سلام نازل ہو اس کے سب سے افضل مخلوق، رسولوں اور بندوں میں سے سب سے منتخب بندہ ہمارے سردار اور نبی محمد پر، ان کی آل و اصحاب پر، اور احسان و حسن و خوبی کے ساتھ وعد و وعید کے دن تک ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد، اے لوگوں، جو تم نے ماہ رمضان میں تقوی کا لباس زیب تن کیا ہے اور اطاعت و فرما برداری کا زیور پہنا ہے، اس کو اتار مت پھینکو، کیونکہ لباس کا تقوی کا لباس، مکارم اخلاق کا زیور اور اچھی خصلتوں اور خوبیوں کی چادریں جب ایک انسان زیب تن کرتا ہے اور خوبصورت شکل و صورت اختیار کرتا ہے تو گویا اس کے فضل و کمالات کا خورشید روشن اور تابناک ہو جاتا ہے، اور اس کی خوبیوں کا مہر تابہ کامل ہو جاتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کے لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بے شک آقائے دو جہاں کی بعثت اور ان کا اس مقام تک ہجرت ہی در حقیقت دنیا کا حقیقی دن اور انسانی تاریخ کے سورج کے طلوع ہونے کا دن تھا۔ سلسلہ رسالت کے انقطاع اور دنیا میں ظلم و جہالت کی تاریکی چھا جانے کے بعد جب اس آخری ملت کا سورج نمودار ہوا تو اس کی ضیاء پاش کرنیں اسی مبارک اور مقدس سرزمین سے پھیلی اور جہاں والوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، تہذیب و تمدن کا درس دیا اور ہر جگہ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی۔ اس شاندار تاریخ سے قبل ہر طرف گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تاریخ کو اس کے بارے سوائے چند منتشر خبروں کے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، یہاں تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تاریخ کی تدوین کا سلسلہ جاری ہوا اور عظیم واقعات پے در پے رونما ہونے لگے۔ انسانی تہذیب کی ایک شاندار تاریخ کے مختلف حوادث پے در پے ظہور پذیر ہوتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ مدینے کی طرف ہجرت کیے۔ آپ ہدایت و روشنی اور تہذیب و تمدن کا سرچشمہ تھے، اور اخلاق، شریعت و سازی، اخلاق و سلوک، تعمیر و زندگی کے مختلف شعبوں میں سراپا رحمت تھے۔ اخلاق کے اس سلسلے کی ابتدا اسی روشن، ہمراہ اور پاکیزہ سرزمین سے ہوئی، اور اس جگہ آسمان کے فرشتوں نے وحی کی بنیاد رکھی تھی اور قرآن اور ذکر لے کر نازل ہوئے تھے۔ یہ وہ پہلی سرزمین ہے جس کے آنگن میں ایمان کے بادل برسے تھے، نبوت کا قافلہ ٹھہرا تھا، جگمگاتے ستارے اپنی روشنی بکھیرے تھے، اور روح الامین نے رب کے پیغام کو پہنچایا تھا۔ یہاں دنیا کی تاریخ کی ابتدا بھی ہوئی تھی اور انتہا بھی ہوئی۔ یہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، کیونکہ جب اس پرانے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو رب سے یہ دعا کی تھی جسے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں محفوظ فرما لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ،
اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک صاف کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے لفظ افئدہ یعنی دل کا لفظ استعمال کر کے اپنی دعا کو کتنا ٹھوس اور کتنا رقت آمیز بنا دیا ہے، جب کہا اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ زائرین و قاصدین کے قافلوں کے یہ قافلے جو یہاں آ رہے ہیں، مانو کہ یہ اپنے قدموں سے چل کر نہیں بلکہ ان کے دل ہی کھینچے چلے آ رہے ہیں، اس عاشق کی طرح جس کا دل اپنے معشوق سے وصال پانے کے لیے بےتاب ہو۔ جیسا کہ کسی شاعر نے اسی طرح کی حالت کی عکاسی کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: عاشق کو جب کوئی جگہ یاد آتی ہے تو چمکتی بجلیاں اس کے ہم و غم میں ہیجان پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسا عاشق جسے فراق کے دن عشق و محبت پر صبر کرنے والے سارے دوستوں نے پیار و مددگار چھوڑ دیا ہو اور اب تنہا آنسو ہی اس کا مددگار ہو، دل میں شوق و تڑپ کے کانٹے چبھے ہوئے ہوں اور رگ و ریشے میں محبت کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہو۔ میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ حرمین شریفین تشریف لانے والوں کی خدمت کرنا، ان پر توجہ مرکوز رکھنا اور دونوں مقدس مسجدوں کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال میں لگے رہنا قابل فخر اور جلیل القدر اعمال میں سے ہے، اور یہ سعادت اس مبارک ملک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے کر ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں کی حکومت نے ان کی دیکھ ریکھ کو ہمیشہ فوقیت دی ہے اور اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھا ہے۔ یہ عظیم شرف اور یہ بے مثال عظمت اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے حکمرانوں کو عطا کی ہے۔ یہ ان بڑے احسانات میں سے ہے جن کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کا بے پایہ شکر ادا کریں اور حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ انہیں خوب اجر ملے اور وہ صحیح ڈگر پر قائم رہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس قافلے اور اس خدمت گزاری کے دونوں قائد و رہنما خادم حرمین شریفین اور ان کے امانت دار ولی عہد کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرما اور آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ۔ اے اللہ، تو ان کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں ملک اور عوام کے دین و دنیا و آخرت دونوں کے لیے بھلائی ہو، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، تو اس ملک کو تمام طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ، جس کی آگوش میں حرمین شریفین ہے، جو مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور جو ایمان کی آخری پناہ گاہ ہے۔ اے اللہ، تو یہاں کے علماء، ایمان و عقیدے اور یہاں کے مقدسات اور حرمت والی چیزوں کی حفاظت فرما، یہاں کے لشکروں اور سرحدوں کی حفاظت فرما، یہاں کے بزرگوں، نوجوانوں، مرد و خواتین، نیز سیکورٹی اہلکاروں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اشرف ذات اور سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی و سردار، ان کی معزز و مکرم آل و اصحاب اور صحیح طریقے سے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اس وقت تک رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرماتا رہا جب تک بدر تمام اور ماہ سیام کا سلسلہ باقی رہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، کفر اہل کفر کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر اور اس ملک کو مامن و محفوظ بنائے رکھ، اسی طرح دوسرے مسلم ممالک کو بھی، یا رب العالمین۔ اے اللہ، ماہ رمضان میں جو تو نے ہمیں روزے اور قیام اللیل کی توفیق دی ہے انہیں قبول فرما، اور رمضان کے شب و روز میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ مومن بھائیوں، جمال و خوبصورتی اور خوشی و مسرت یہ دونوں ان معانی میں سے ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں اگر وہ گاہے بگاہے آپ کے شعور و وجدان میں آ کر آپ کے دل کو نہ گدگدائے اور آپ کے پہلو میں ٹھاٹھے نہ مارے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس روح کو جلا بخشتی ہیں جس کو بسا اوقات کاروانی زندگی کی سست رفتاری اور کمزوری اچک لیتی ہے۔ لہذا عید کی مبارک بادیاں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خوشیاں برقرار رکھے، عید کے دن سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور یاد رہے کہ سب سے اہم چیز جس کے ذریعے احسانات کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نعمات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے،
انعامات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نعمتوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی تعریف کرنا، اس کا شکر بجا لانا اور اس کے خوبصورت اور بے شمار انعامات و احسانات کو یاد کر کے اس کے لائق اس کی ستائش کرنا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی کافی و وافی تعریف بیان کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس